حیثیت کیا ہے؟ آپ نے جس عالم کا نام لیا ہے یعنی مولانا اشرف علی تھانوی، وہ کوئی راستے میں بیٹھے ہوئے پیر نہیں ہیں، وہ کوئی ایسے شخص بھی نہیں ہیں کہ جنہوں نے اپنی کوئی دکان لگائی ہوئی تھی۔ وہ ہمارے بر صغیر کے اساتین علم میں سے ہیں۔ یعنی اگر آپ اس دور کے اہل علم کی ایک فہرست بنائیں تو اس بر صغیر کے چند بڑے علماء میں ان کا شمار ہوگا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے معتقدین ان کو یہ حیثیت دیتے ہیں۔ ہر آدمی جو ان کے کام کو دیکھے گا وہ یہ معلوم کر لے گا کہ وہ ہمارے علوم سے کس درجے واقف ہیں، وہ فقہ حنفی میں کیسا تباہر رکھتے ہیں، وہ لوگوں کی اصلاح اور ارشاد میں کیسا غیر معمولی درک رکھتے ہیں۔ یہ کوئی آسان سی چیز نہیں ہے کہ آپ اپنے دور میں عوام کو بھی متاثر کریں اور عارفین کو بھی متاثر کریں۔ اور وہ عارفین کس درجے میں ہیں، یعنی باقی تو چھوڑیے، خیر جو ان کے اپنے زاویہ نظر کے علماء ہیں، یعنی مولانا عبد الماجد دریابادی اور مولانا سید سلیمان ندوی جیسے لوگ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اصلاح و ارشاد کے منصب پر ان کو فائز سمجھتے ہوئے ان کی بیعت کر لیں، تو معمولی شخصیت نہیں ہے وہ، اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ یعنی مجھے بھی اگر اپنی رائے دینی ہو تو میں یہ کہوں گا کہ وہ ہمارے اکابر اہل علم میں سے ہیں، ان کا کام ہمارے سامنے ہے۔ یعنی یہ رائے بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی خوش عقیدہ آدمی اپنی رائے آپ کو دے رہا ہے۔ میں ایک ایسا شخص ہوں کہ جو آپ جانتے ہیں کہ جس درجے میں چیزوں کو نقد کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ان کے کام سے میں واقف ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ ان کی تفسیر بیان القرآن کی کیا حیثیت ہے، مجھے معلوم ہے ان کے مواعظ کی کیا حیثیت ہے، مجھے یہ معلوم ہے کہ انہوں نے جن فنون و علوم پر وہ مہارت رکھتے تھے ان کی تفہیم کے لیے کس درجے کی چیزیں لکھی ہیں، ان سب سے میں واقف ہوں۔ تو اس لیے پہلی چیز تو یہ سمجھنی چاہیے کہ جس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ کس درجے کا شخص ہے، پہلی بات یہ ہے۔ تو وہ ہمارے بر صغیر کے چند بڑے علماء میں سے، ان کا بڑا غیر معمولی کام ہے۔